إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفقتم مثل أحد ذهبا لن تبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال صلى الله عليه وسلم محرم الحرام کا مہینہ خاص طور پہ جہاں اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے وہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، عظیم ہستیوں کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ طعن کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم پہ طعن کرتے ہیں، امہات المؤمنین کے بارے میں اپنی زبان بد کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اہل بیت کے ساتھ محبت، مودت، احترام، الفت کا تعلق رکھتے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام امہات المؤمنین ان کا دفاع بھی کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کریں اور اپنی محبت کو معیاری بھی بنائیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا یہ صرف ہمارا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اس دین کو سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ اس دین کو ہم تک نہ پہنچاتے تو شاید آج ہم تاریکیوں اور اندھیروں میں ہوتے۔ اخلاقی فرض تو ہے ہی ہے، لیکن یہ شریف فریضہ بھی ہے کہ جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جہاں آپ کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہاں آپ کی ذات پہ، آپ کی بات پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے اور ان کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں سرخرو کرنا چاہیے۔ میں اور آپ صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ نہیں کریں گے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ہم تذکرہ کریں گے، ہمارے ذکر کرنے سے، ہمارے تذکرہ کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔
ان کی شان بہت بلند ہے، میرے اور آپ کے ذکر کرنے کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ہمارے لیے معیار عمل ہیں، ہمارے لیے معیار اخلاق ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، آئیڈیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک جنت میں جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا نام یہ ہوگا، بلکہ آپ نے معیار ذکر کرتے ہوئے، پیمانہ ذکر کرتے ہوئے، میزان اور ترازو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، 73 فرقوں میں سے کامیاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس کا عقیدہ وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، جس کی نماز وہ ہے جو میری اور میرے صحابہ کی نماز ہے، جس کا روزہ وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا روزہ ہے، جس کا حج وہ ہے جو میرا اور میرے صحابہ کا حج ہے، جس کا ایک ایک عمل اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جانے والا ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ باقی کوئی اپنا نام بہت اچھا بھی رکھ لے، اگر وہ معیار صحابہ کے مطابق پورا نہیں اترتا تو اللہ کے ہاں ناکام ہے۔ وہ عظیم ہستیاں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پہ کیا، جن کی فضیلت کو بیان کیا، جن کے مقام و مرتبے کو قرآن میں 20 مرتبہ بیان کیا، اور جن کا تذکرہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کیا ہے، آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، قرآن مجید کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 گروہوں میں بٹے ہوئے، تقسیم ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد آپ کے جو ساتھی تھے، جو دن رات آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو سفر و حضر کے ساتھی تھے، جو اٹھنا بیٹھنا اور پیغمبر کے ساتھ ملاقاتیں ہر وقت کرتے تھے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا سے گئے تو وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور وہ سیاست میں پڑ گئے اور وہ اقتدار کے پیچھے لڑتے رہے۔ یہ بات کہنے والے کچھ لوگ تو وہ ہیں۔ ہم میں سے اللہ کے فضل سے کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد دین سے پھر گئے تھے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی اپنی جانیں پیغمبر کے اشاروں پہ قربان کی ہیں، اور پیغمبر کے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد جو لشکر اللہ کے پیغمبر نے ترتیب دیا تھا اور جس کا امیر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی نوجوان تھے انہیں بنایا تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول کی وفات کی وجہ سے کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں بہت سارے فتنے ہیں، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، کہیں مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے، کہیں کوئی فتنہ ہے، کہیں کوئی، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ، خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔
مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کی قیادت میں جو لشکر بھیجا تھا، روانہ کیا تھا، ابھی وہ نہیں روانہ ہوا، تو ایسے کریں کہ اسے رہنے دیں، یا اگر بھیجنا بھی ہے تو کسی اور کو امیر بنا دیں۔ اسامہ ابھی نوجوان ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، کسی تجربہ کار انسان کو اس لشکر کا امیر بنا دیں۔ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اس لشکر کو روانہ بھی کیا جائے گا اور اسامہ کی قیادت میں روانہ کیا جائے گا۔ ابو بکر وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے جسے امیر بنایا تھا، ابو بکر اسے امارت سے معزول نہیں کر سکتا۔ وہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن کہنے والوں نے کہا نہیں، 5-7 کے علاوہ باقی تو سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ۔ اور یہ کہتے ہوئے انہیں شرم بھی نہ آئی کہ اللہ کے پیغمبر جو معلم انسانیت ہیں، جو کائنات کو جینے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی جنہیں پڑھاتے رہے، جنہیں تعلیم دیتے رہے، جنہیں سمجھاتے رہے، جن کی تربیت کرتے رہے، ان کی اتنی بھی تربیت نہیں ہو سکی کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے اور ساتھ ہی وہ بگڑ گئے؟ آج چھوٹا سا بچہ غلطی کرے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تیرا استاد کون ہے، بچے کو ملامت نہیں کیا جاتا، استاد پہ تان کیا جاتا ہے۔ یہاں صحابہ پہ تان کرنے والے در حقیقت پیغمبر پہ تان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس پیغمبر نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، سفر و حضر میں انہیں ساتھ رکھا ہے، ان کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکے کہ پیغمبر کے جاتے ہی بگڑ گئے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو، اور اگر کوئی ایسا ہوگا تو قرآن اسے جواب دیتا ہے، قرآن کا اسلوب اسے بتاتا ہے کہ جو پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، برے نظریات رکھتا ہے، غلط سوچ رکھتا ہے، حقیقت میں وہ خود اس کا شکار ہے۔ اور تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے ان کفار مکہ کا کہ جنہیں کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا اے لوگو اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ مومن بنے ہیں تم بھی مومن بن جاؤ، کہتے تھے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم بھی ایمان لے آئیں جس طرح سفی بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے صحابہ کے حوالے سے کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، نا سمجھ ہیں، اور یہ ایمان لے آئے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف اور ناسمجھ کہتے ہیں، حقیقت میں یہ خود ناسمجھ ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں ادراک نہیں ہے اس بات کا۔ گویا کہ قرآن کے اسلوب نے ہمیں سکھا دیا کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہتا ہے خود کافر ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کی وہ روایت بھی یاد کیجئے جہاں آپ نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے انسان پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ فتویٰ لگانے والے پہ خود حکم لوٹ آتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ ایک تو طبقہ وہ ہے، ان کا تو ہمیں ذکر کرنے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن دوسرا طبقہ جو صحابہ کرام کے ایمان کو بھی مانتا ہے، ان کے ایمان کو معیار ایمان بھی تسلیم کرتا ہے اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ ہمارے ہیں، ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ ان لوگوں میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر اس محبت کے مطابق ان کے نقش قدم پہ چلتے بھی ہیں، ان کے ایمان کو بھی اپناتے ہیں، ان کے عمل ان کے کردار کو بھی اپناتے ہیں اور ان کے اخلاق کو بھی اپناتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو صحابہ کا نام تو لیتا ہے لیکن جب صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی بات
باری آتی ہے پھر دائیں بائیں کسی اور کے نقش قدم پہ چلتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلتا۔ ان میں سے میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی خوشی، ہمارا غم، ہمارے شب و روز صحابہ کے نقش قدم پہ گزر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے گزر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں کہ فلاں مسلک کے لوگ وہ صحابہ سے صرف دعوی محبت کرتے ہیں، وہ اتباع نہیں کرتے، اور میرے مسلک کے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں بات مسالک کی نہیں ہے، سوال مسلک کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک، آپ اپنی ذات کی حد تک صحابہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ کتنا چلتے ہیں۔ اگر ہم نے صحابہ کے ساتھ دعوی محبت کر دیا، ہم نے کہہ دیا صحابہ ہمارے ہیں، لیکن جب صحابہ کا عقیدہ ہمارے سامنے آیا ہم نے ان کے عقیدے کو نہیں لیا، صحابہ کا عمل ہمارے سامنے آیا ہم نے ان کے عمل کو نہیں لیا، صحابہ کا اخلاق سامنے آیا اس کو نہیں لیا، صحابہ کی اس دین کے لیے قربانیاں میرے اور آپ کے سامنے آئیں لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوئی، ہمارے اندر کبھی صحابہ جیسا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو ہم صحابہ کے ساتھ محبت کے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ آئیے ذرا چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، کیا میں اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں یا اس عقیدے سے ہٹا ہوا ہوں۔ صحابہ کا ایمان، اللہ رب العالمین اس ایمان، اس عقیدے کو معیار مقرر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر دنیا جہان کے آنے والے، اور یہاں مخاطب صحابہ کو کیا ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، اگر دنیا میں آنے والے لوگ، دنیا میں بسنے والے، رہنے والے اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہاں صحابہ کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا اور ان کے ایمان کو معیار بھی مقرر کر دیا کہ اگر دنیا جہان کے لوگ ہدایت چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، جنت کا راستہ چاہتے ہیں، تو پھر انہیں صحابہ کے ایمان کو لینا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اور صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کیا وہ جگہ جگہ بکنے والے تھے؟ کیا وہ تکلیفیں آنے پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے یا رب کی توحید کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے؟ جناب بلال کو اگر تکلیفیں دی جاتی تھی، کوئلوں پہ، گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، تو کیا کہتے تھے کہ رب کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، یا کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگر صحابہ نے ہجرت کی تھی تو کیا اس وجہ سے کی تھی کہ وہ مکہ میں نمازیں پڑھتے تھے اور انہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، یا کیا اس لیے انہوں نے ہجرت کر لی تھی کہ وہ مکہ میں لوگوں کی خدمت کرتے تھے اور انہیں خدمت نہیں کرنے دی جاتی تھی؟ کیا وہ اس لیے مکہ سے نکالے گئے تھے کہ تم لوگوں کے کام کیوں آتے ہو؟ نہیں، مکہ سے نکالے گئے تو اس وجہ سے ہجرت کی، تو اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مکہ والے اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے، انہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولادیں چھوڑ دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ کیا اگر وہ ایمان کا سودا کر لیتے، توحید پہ کمپرومائز کر لیتے، تو کیا خیال ہے ان کی یہ ساری چیزیں بچ نہ جاتی؟ لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا۔ اگر آج مجھے ذرا سی تکلیف آتی ہو، کاروبار میں کوئی مسئلہ بنتا ہو، میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جاؤں کہ فلاں مجھے اس کاروبار میں نقصان سے بچائے گا، فلاں مجھے اولاد سے نوازے گا، فلاں میری بگڑی بنائے گا، تو کیا خیال ہے میں صحابہ کے ایمان کو سمجھ سکا ہوں؟ میں صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں؟
صحابہ نے تو جانیں قربان کی لیکن رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر نے تربیت یہ کی تھی قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ یہ اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر اس پہ استقامت اختیار کر لو۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، تمہیں جلا کے راکھ کیوں نہ کر دیا جائے، لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، توحید کا سودا نہ کرنا۔ اور صحابہ نے کبھی سودا نہیں کیا، جانیں دی ہیں، اپنے بچوں کو قربان کروایا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن سودا نہیں کیا۔ آج اگر ذرا سی تکلیف پہ میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھوں تو میں کس منہ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے صحابہ سے محبت ہے؟ میں صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہوں اور محبت کا اظہار زبانی کرتا ہوں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آئیے صحابہ کے عمل کو دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑی شیر و شکر ہیں، اور مخالف کے مقابلے میں، میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اور جس کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ کردار تھا صحابہ کا۔ لیکن آج میں اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، بھائی بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ کوئی کسی سے حسد کر رہا ہے، کوئی کسی سے بغض سے بھرا ہوا ہے، کوئی کسی کے خلاف نفرت کا زہر اگلتا ہے، کوئی کسی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، کوئی کسی کا راستہ بند کرتا ہے، کوئی کسی کا خون بہانے پہ تلا ہے، کوئی کسی کی عزت اجاڑنے پہ آیا ہے۔ لیکن تذکرہ سارے صحابہ کا کر رہے ہیں، کہتا میں بھی صحابہ ہوں، کہتے آپ بھی صحابہ ہیں، تذکرہ آپ بھی اہل بیت کا کرتے ہیں، ذکر میں بھی اہل بیت کا کرتا ہوں، لیکن ان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور کائنات کے لوگوں نے کہانیاں بنائی، صحابہ کو اور اہل بیت کو مقابلے میں کھڑا کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اور اہل بیت ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے نہیں، صحابہ کیا، اہل بیت کیا، وہ تو سارے آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مخالف کافر کے مقابلے میں وہ ایک جان ہیں اور آپس میں شیر و شکر ہے۔ چند واقعات کو، چند باتوں کو لیا اور یہ مشہور کر دیا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف العیاذ باللہ کوئی دشمنی تھی، کوئی لڑائی تھی، ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، رشتہ داریاں کیسی تھی، محبتیں کیسی تھی، الفتیں کیسی تھی، ایک دوسرے کے لیے جانیں کیسے قربان کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کیسے کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیش کیسے آتے تھے، رویہ کیا تھا، کردار کیا تھا ان کا۔ لیکن آج میں بھی صحابہ کا نام لوں، آپ بھی لیں، لیکن مسلمان سے لڑتا رہے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ صحابہ کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو معیار بنانے والے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتے ہوں، وہ تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جان دیتے ہیں۔ اور پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، کوئی کاروبار کا رشتہ نہیں تھا، ایک ہی تعلق تھا، ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ اسلام کا رشتہ تھا، انما المؤمنون اخوہ کا رشتہ تھا، کہ جب مومن آپس
میں بھائی بھائی بنے تھے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے وہ اخات مدینہ قائم کر دی تھی اور مسلمانوں کو بھائی بنا دیا تھا، پھر تو یہاں تک بات آئی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف کے بھائی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بہت کچھ چھوڑ کے آئے، بڑے مالدار تھے مکہ میں، سب کچھ چھوڑ کے آئے اور جن کے بھائی بنے اس بھائی نے کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ رکھ لیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کا کہیں میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے گی آپ اس سے نکاح کر لیں۔ بھائی تھے تو ایسے تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پاس اگر کچھ دیکھ لیں، کسی کے پاس مال دیکھ لیا، کسی کے پاس عزت دیکھ لی، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل گیا، کسی کو کوئی مقام مل گیا کسی کو، تو ہمیں تو وہ ہضم نہیں ہوتا، ہمیں تو برداشت نہیں ہوتا، ہم تو اس کی ساری زندگی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں اور جب مرتا ہے پھر کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اس کے بعد ان کی عبادتوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ صحابہ کو آپ رکوع سجدے کی حالت میں پائیں گے۔ آج کے مسلمان کو اگر تلاش کرنا ہو، کہیں بازاروں میں تلاش کرنا پڑے گا، کہیں دنیا جہان کی واہیات میں تلاش کرنا پڑے گا، لیکن جن کے نقش قدم پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اگر کوئی دنیا میں تلاش کرنا چاہتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے پائیں گے، آپ انہیں رب کے گھروں کو آباد کرنے والا پائیں گے، آپ نماز قائم کرنے والا پائیں گے۔ وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے صحابہ میرے ہیں، اہل بیت میرے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی تھا تو وہ تو نماز چھوڑنا تھا۔ آج کا مسلمان نماز سے غافل ہے، نماز سے سویا ہوا ہے، اس کو نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، لیکن کہنے کو یہ مسلمان بھی ہے، یہ مومن بھی ہے، یہ پیغمبر سے محبت بھی کرتا ہے، پیغمبر کے ساتھیوں سے محبت بھی کرتا ہے، کہنے کو یہ اہل بیت کا شدائی ہے، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو نمازوں میں اپنی جانیں قربان کریں، لیکن یہ نماز کے قریب نہ جاتا ہو۔ دعویٰ اس کا یہ ہو کہ ہمیں عمر فاروق جیسا عادل حکمران مل جائے، وہ تو مصلی امامت پہ شہید کر دیے گئے، لیکن یہ سال بھر مسجد میں آتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، نماز کا پتہ نہ ہو، پھر بھی یہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ عجیب محبت ہے جو اتباع اور پیروی کی طرف نہیں لے کے آئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا کردار ہے جس جیسا کوئی کردار نہیں لا سکتا، ان کی عبادات ایسی ہیں جن جیسی عبادات کوئی نہیں لا سکتا، لیکن یہ ساری ہیں کس کے لیے؟ یہ نہیں ہیں کہ یہ دنیا کی نظر میں نیک نظر آئیں، یہ دنیا کو اچھے اور سلجھے ہوئے نظر آئیں، یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، یہ کسی کام سے رکتے ہیں تو اس لیے رکتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آج میں اور آپ رب کو راضی کرنے کی کوشش کتنی کرتے ہیں اور دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کتنی کرتے ہیں؟ ہم تو دن رات دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا تھا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرتا چاہتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں بھلے ہو جائیں، وہ اپنے رب کو راضی رکھتا ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، نہیں میں یہ فلاں چیز نہیں روک سکتا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرا پڑوسی ہے خفا ہو جائے گا، میرا بھائی ہے خفا ہو جائے گا، رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، پرواہ نہیں کرتے اور لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے ناراض ہی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری خوشی غم دیکھ لیں، ہم اپنی خوشی غمی میں بہت خیال رکھتے ہیں، شادی میں آنے والے ناراض نہ ہو جائیں، ڈھول گانے باجے یہ چیزیں ہونی چاہیے،
وہ ہندوؤں کے رسم و رواج وہ سارے ہم پورے کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آئے ہیں وہ راضی ہو جائیں۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے، فرق نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، لوگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ خود بھی اس سے راضی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اور صحابہ یہی کرتے تھے، انہوں نے کبھی لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، بے لوث ہو کے کرتے تھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے تھے، لوگوں کے لیے نہیں کرتے تھے۔ آج میرا اور آپ کا عمل کیسا ہے؟ آئیے فیصلہ کیجئے کہ میں صحابہ کے ساتھ محبت کے اس دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ عقیدے کی بات آئے تو میرے پاس صحابہ کا عقیدہ کتنا ہے، عمل کی بات آئے تو میرے پاس صحابہ کا عمل کتنا ہے، اور اخلاق اور کردار اور معاملات کی بات آئے تو میرے اور آپ کے پاس صحابہ کا اخلاق اور کردار کتنا ہے، ہم نے اسے کتنا لیا ہے۔ اور اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے یہی راستہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، پیغمبر نے کہا تھا 73 فرقے جماعتیں بنے گی، لیکن کامیاب وہ ہوگا جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا، جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ عقیدہ دے کے گئے اس عقیدے کو لینے والا، جو عمل دے کے گئے اس عمل کو لینے والا، جو اخلاق کردار دے کے گئے اس اخلاق اور کردار کو اپنانے والا، یہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جو اس معیار کے مطابق پورا نہیں اترتا اور صحابہ سے صرف محبت کا زبان سے دعویٰ کرتا ہے، ان کے عمل کو نہیں لیتا، ان کے اخلاق کو نہیں لیتا، ان کے عقیدے کو نہیں لیتا، ایسا انسان اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان کے مطابق کامیاب ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان 72 فرقوں میں سے ہے، ان 72 جماعتوں میں سے ہے جو ساری کی ساری جہنم میں جانے والی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے بنے اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بنے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انا نسألك مرافقة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔